وکفا وسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کو بڑا چڑھا کر بیان کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے سورس مہیا کیا گیا وہ کذاب راوی جو صحابہ سے بغض رکھتے تھے یا ان کا عقیدہ ان کے بارے میں درست نہیں تھا، تو ان کی روایات کو لیا گیا۔ صحابہ کی ذات کلہم عدول کے اصول پہ کہ وہ تمام دین کے معاملے میں عدل کرنے والے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی بشری کمزوریاں ہر شخص کے اندر ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی، اختلافات بھی ہوئے، وہ معاملات آگے بھی چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور وہ اختلافات ختم ہو گئے۔ لیکن قصہ گوں نے ان اختلافات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا، اور تاریخ کے مطالعے کے دوران بھی یہ چیز اکثر سامنے آتی ہے کہ حوالہ جات مختلف لوگ دیتے ہیں تاریخ کا اور وہ واقعات وہاں سے پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ تاریخ میں سے واقعات کو کس طرح ان کی جانچ اور پڑتال کی جا سکتی ہے، اور اس میں سے سچے اور جھوٹے واقعے کو کس طرح الگ کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ کی جو سب سے پہلی اور ابتدائی کتاب تھی، جس کو تاریخ الملوک والامم، جو علامہ محمد بن جریر طبری کی لکھی ہوئی کتاب تھی، اور یہی کتاب بنیادی کتاب تھی جو تمام تاریخ کی کتابوں کا بیسک سورس تھا، اور اسی کتاب کی بنیاد پہ ہی بعد میں لکھی گئی کتابیں، حوالہ جات یہیں سے لیے گئے لکھی گئیں۔ تاریخ ابن خلدون ہو، البدایہ والنہایہ ہو، العواصم من القواسم ہو، جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں وہ اسی کتاب سے اخذ کی گئی۔ اب یہی جس کو ہم تاریخ الملوک والامم یا تاریخ طبری کہتے ہیں، یہی کتاب اہل بدعت یا مستشرقین یا بد مذہب لوگوں کے لیے بھی روایات مہیا کرتی ہے، اور اسی سے وہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتے ہیں وہ روایات لیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر طرح کی روایات اکٹھی کر دی گئی۔ پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کے طبری پہ کیوں اعتبار کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ سب سے پہلی لکھے جانے والی کتاب تھی، دوسری یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین دور میں لکھی گئی، تیسری محمد بن جریر طبری کا اپنا ایک بڑا مقام تھا، اور چوتھی چیز جو تھی کہ وہ انہوں نے ہر روایت کو بیان کر دیا اس کی اسانید کے ساتھ، سندوں کے ساتھ، کہ میں نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، تاکہ اگلا بندہ اس کے اوپر ریسرچ کر سکے۔ لیکن یہاں پہ یہ کام کیا گیا کہ جن لوگوں نے دل کے اندر، جن لوگوں کی کجروی تھی، بغض بھرا ہوا تھا، انہوں نے ان کی روایات کو تو لیا لیکن ان کی سند کے اوپر جرح نہیں کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے کہ امام ابن جریر طبری نے اپنی کتاب لکھتے ہوئے اس کتاب کے مقدمے میں اس کو واضح کر دیا۔ اگر وہ مقدمہ نہ ہوتا تو آج لوگ کہتے جی کہ انہوں نے ساری روایات درست لکھی ہیں، لیکن مقدمے میں انہوں نے بیان کر دیا۔ جس طرح ہم حدیث کی کسی کتاب کا نام لکھ کے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی روایات کو قبول کر لیں، بلکہ ہم اس کی سند کو دیکھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعہ کس نے بیان کیا، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا وہ روایات کے اس معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ لیکن جب تاریخ طبری کا حوالہ دیتا ہے بغیر سند کے ہم حوالے دے دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ امام محمد بن جریر طبری نے اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ چیز واضح کر دی، اور وہ مقدمہ ملاحظہ فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری اس کتاب کے قاری کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنی شرط کے مطابق جو روایات اس میں ذکر کرنے والا ہوں اور جو آثار بیان کرنے والا ہوں، اس میں میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں ان کو ان کے راویوں تک سند کے ساتھ بیان کروں گا۔ چنانچہ میری اس کتاب میں درج شدہ ایسی روایات جو ہم نے بعض متقدمین کے حوالے سے بیان کی ہیں اور ان کا مطالعہ کرنے والا آدمی انہیں ناقابل اعتبار سمجھتا ہے، یا ان کے سننے والا انہیں کبھی سمجھتا ہے کیونکہ وہ انہیں کسی طرح سے صحیح نہیں سمجھتا، یا در حقیقت ان کا کوئی معنی اور مفہوم بھی نہیں نکلتا، تو وہ جان لے کہ وہ روایات ہماری طرف سے نہیں بلکہ ہم تک پہنچانے والوں کی طرف سے ہیں، ہم نے اسی طرح بیان کر دی ہے جس طرح وہ ہم تک پہنچی ہے۔ اب یہاں پہ اپنے مقدمے میں وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جس سے جو واقعہ سنا اسی طرح بیان کر دیا گیا۔
اب قاری کے اوپر ہے کہ وہ اسماء و رجال کی کتابوں سے ان راویوں کو جانچے اور پرکھے کہ جنہوں نے یہ واقعات بیان کیے اور ان واقعات کے اندر اپنی طرف سے قصہ گوئی کی اور وہ صحابہ کی ذات کے اوپر طعن و تشنیع کی وجہ بنی۔ اب امام طبری کے آپ راویوں میں سے اختلافی مسائل بیان کرنے والے راویوں کا جب غور کریں گے تو سب سے اوپر آپ کو یحییٰ بن لوط، جس کو ابو مخنف کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ نظر آئے گا، جس کے بارے میں تمام اسماء و رجال کے امام متفق ہیں۔ تہذیب و تہذیب پڑھ لیں، میزان الاعتدال پڑھ لیں، اسماء و رجال کی کتابوں میں دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں سب متفق ہیں، وہ کذاب تھا، وہ دروغ گو تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ روایتیں گڑا کرتا تھا، وہ قصہ گو تھا۔ اب ایک شخص ایسا ہے اور تمام اختلافی مسائل وہ بیان کر رہا ہے، 587 روایات اس سے بیان کی گئی ہیں، ثقیفہ بنو سعدہ سے لے کے امام حسین کی شہادت تک جتنے بھی اختلافی معاملات ہیں اس بارے میں وہ روایت بیان کرتا ہے۔ اب جو اہل بدعت ہوتے ہیں، جن کے دماغوں میں اندر کجروی پیدا ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کی روایتوں کو حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں امام طبری نے کہا، حتیٰ کہ امام طبری نے ذمہ داری آپ پہ چھوڑ دی تھی کہ آپ اس کو ریسرچ کریں۔ اب یہ شخص کذاب تھا، جھوٹا تھا، ابو مخنف کی جہاں بھی روایت آئے گی وہ صحابہ سے بغض رکھتا تھا، اس کی روایت کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے، لیکن ہم طبری کا حوالہ دے کے ابو مخنف کی روایت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث کے معاملے میں ہم یہ نہیں کرتے، حدیث کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ابو داؤد نے کہی، ابو داؤد کے اندر بھی اگر کوئی ضعیف روایت ہے، موضوع روایت ہے، اس کو آگے کر کے پیچھے رکھ دیتے ہیں، ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن امام طبری پہ الزام لگاتے ہوئے ہم ابو مخنف کی روایت کو لے کے اس کو امام طبری کی روایت کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ واقدی بڑا مورخ تھا، لیکن وہ غیر سکہ تھا، وہ سکہ نہیں تھا، وہ قصہ گو تھا۔ اس کی روایات بھی اسی طرح ہیں کہ قصہ تو ٹھیک ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے اس میں اتنی کہانیاں شامل کر دیتا ہے مزیدار بنانے کے لیے کہ تمام محدثین اسماء و رجال کے امام اس پہ متفق ہیں کہ وہ کذاب ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن صائب الکلبی، وہ بھی ایک راوی ہے جو تاریخ طبری کے روایات کرنے والوں میں، وہ بھی ایک بہت سے صحابہ رکھنے والا کذاب، معتمم بالکذب، اس طرح کا شخص تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا۔ اب یہ قاری کے اوپر ہے، ہم حوالہ تو دے دیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ کن شان والوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، کن عظمت والوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی تاریخ میں یہ کچھ لکھا ہوا۔ تو یہ جب وہ شخص بیان کر رہا ہو جو بغض رکھتا ہو، جو کذاب ہو، جو جھوٹا ہو، تو اس کی روایت کو اسی طرح ہمیں دیوار پہ مار دینا چاہیے۔ ہاں، حدیث کی کتابوں کے اندر جو واقعات ہیں جس حد تک ہیں وہاں تک ہونا چاہیے، لیکن جو اپنی طرف سے قصہ کہانیاں بیان کر کے ان کی مقدس شخصیات پہ جرا کرے، ان کے اوپر تبرہ بازی کرے، طعن و تشنیع کرے، اس کی روایات کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو تاریخ طبری آپ کا بنیادی سورس ہے، لیکن اس کے پڑھنے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے، اور امام طبری خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی روایت رکھ دی ہے۔ اب اسماء و رجال سے ہم سمجھیں گے کہ بیان کرنے والا کون ہے۔ اگر بیان کرنے والا کوئی سکہ ہوا تو ہمیں قبول کرنی چاہیے، لیکن اگر بیان کرنے والا کوئی کذاب ہے، کوئی جھوٹا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کن مقدس ہستیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو ان مقدس ہستیوں کی طرف ان کا احترام کرتے ہوئے اس کی روایت کو ہمیں دیوار پہ پھٹک دینا چاہیے۔ امید ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ قصہ کہانیوں پہ، جھوٹے راویوں کی باتوں پہ یقین نہیں رکھیں گے، اور ریسرچ کے اعلیٰ معیار جو اسلام نے قائم کیے ہیں اسماء و رجال کی کتابوں میں، ان پہ عمل کرتے ہوئے، ان کو پڑھتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے تاریخی واقعہ کو چھان پھٹک کر کے سامنے لائیں گے، جس سے ان ہستیوں کے اوپر بھی وہ جو تبرہ بازی ہوتی ہے وہ بند ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔